اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے، یعنی نماز کا وقت مقرر کیا گیا ہے موقتاً۔ امام بخاری فرماتے موقتاً وقتہ علیہم، یعنی مقررہ وقت میں۔ کتابا موقوتا جو قرآن کے الفاظ ہیں اس کا مطلب ہے موقتاً، یعنی مقررہ وقت میں۔ وقتہ علیہم، جس کو اللہ نے ان کے اوپر فکس کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ تو جو چیز اللہ نے فکس کر دی ہے وہ فکس ہو جائے گی، جو چیز شریعت نے فکس کر دی ہے وہ فکس ہو جائے گی، معین ہو جائے گی۔ اگر وقت کے لحاظ سے فکس ہوئی ہے تو وقت کے لحاظ سے فکس ہوگی، اور اگر جگہ کے لحاظ سے اس کو فکس کیا گیا ہے تو جگہ کے لحاظ سے۔ تو کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کی جگہ کا بھی تعین ہے کہ وہ اسی جگہ پر ادا ہوں گی، دوسری جگہ پر اگر کریں گے تو ادا نہیں ہوں گی۔ جیسے حج آپ کرتے ہیں تو یہ وہیں پر ہی ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہے، اور وہاں بھی جو تفصیل ہے کہ طواف جہاں رکھا گیا ہے وہاں طواف ہوگا، اور وقوف جہاں کروایا گیا ہے وہاں وقوف ہوگا، اور صحیح جہاں پہ کرنی ہے وہاں صحیح ہوگی، اور رمی جہاں پہ کرنی ہے وہاں رمی ہوگی۔ تو یہ وہاں جگہوں کے اعتبار سے فکس ہے۔ اسی طرح وہاں کی قربانی بھی وہ وہیں کے لیے فکس ہے، وہیں ہوگی، یہاں لا کر آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ اور یہاں کی قربانی جو ہے وہ اس میں آپ آزاد ہیں، کہیں بھی جا کے کریں، اپنے شہر میں کریں، شہر سے باہر کریں، کسی بھی جگہ کریں۔ اسی طرح نماز جگہ کے لحاظ سے نماز پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ آزاد ہیں، جہاں چاہیں پڑھیں، جس مسجد میں چاہیں پڑھ لیں، جس جگہ میں چاہیں پڑھ لیں، جہاں چاہیں آپ جماعت سے نماز پڑھ لیں، جماعت نہیں ہے تو اکیلے پڑھ لیں۔ تو نماز جگہ کے لحاظ سے مطلق ہے، اس میں آزادی ہے، مگر وقت کے لحاظ سے پابندی ہے کہ فجر کی نماز فجر کے وقت میں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں۔ ایسے روزے میں بھی وقت کی پابندی ہے کہ روزہ اپنے وقت پر ہی ادا ہوگا، رمضان ہی کا مہینہ ہوگا، اور طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہوگا۔ مہینہ بھی فکس ہے اور روزے کی ٹائمنگ بھی فکس ہے۔ یہ فکسیشن ہے اللہ کی طرف سے، فکسڈ بائی اللہ، فکسڈ بائی ڈیوائن میسج، اللہ کی طرف سے وحی کی روشنی میں فکس کر دیا۔ زکوٰۃ میں کوئی فکسیشن نہیں ہے، زکوٰۃ جب فرض ہو جائے جب چاہے دے دیں۔ دیکھیے وہاں پر یہ سہولت ہے کہ نہ وہاں وقت کی پابندی ہے نہ جگہ کی پابندی ہے۔ ہاں وہاں اشخاص کی پابندی ہے، وہاں اس بات کی پابندی ہے کہ آپ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، ہاں، اور کن لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ تو وہاں بندوں کی پابندی ہو گئی، فقیر ہوگا تو دیں گے، امیر کو دی تو نہیں ہوگی، مستحق ہوگا دیں گے، مستحق نہیں ہے تو نہیں ہوگی۔ تو یہاں بندوں کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی نہ جگہ کی پابندی، بندوں کی پابندی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں عبادت۔ جیسے اس نے چاہ پابند کر دیا، جس چیز میں چاہ پابند کر دیا، جس جہت سے چاہ پابند کر دیا، اس میں ہم اپنی نہیں چلا سکتے، جیسے طے کیا گیا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ اس کو بدلنا بدعت ہے، گمراہی ہے۔ جو دین نے شریعت نے فکس کر دیا اس کو جب تبدیل کرنا، اس کو چینج کرنا، یہ گمراہی ہے۔ اس لیے پوری امت کا ان باتوں پہ اتفاق ہے، اس میں کوئی بھی دو رائے عام طور پہ نہیں رکھتا۔ اور جو چیزیں فکس نہیں ہیں، مثال کے طور پر ایسی بھی تو بہت ساری عبادتیں ہیں جس میں کہ فکس نہیں ہے اور وہ ہم پہ چھوڑ دی گئی کہ اس میں تم آزاد ہو، تم جب چاہو کر لو۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ نفل عبادت ہے۔ نفل عبادتوں میں آپ آزاد ہیں، جب چاہے کریں۔ نماز نفل پڑھنی ہے جب چاہیں پڑھیں، صدقہ خیرات کرنا ہے بطور نفل جب چاہیں دیں۔ اور ویسے تو زکوٰۃ میں بھی ہم نے بتایا کہ وہ اس میں بھی یہ کہ جب چاہیں دیں۔ ہاں اس زکوٰۃ میں ایک بات رہ گئی کہ جلدی دے دینا بہتر ہے، تاخیر کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ جب فرض ہو جائے تو اسے پھر فوراً دے دیں، نکال دیں،
بعض علماء نے تاخیر کو گناہ بھی لکھا ہے، لیکن جب بھی دیں گے بہرحال ادا ہو جائے گی، یہ ہمارا مطلب تھا۔ تو اس کے علاوہ اگر نفلی صدقہ ہے تو آپ اچھا، نفلی صدقے میں شرعی فقیر کی بھی شرط نہیں ہے، زکوٰۃ میں تو ہے نا مستحق کو دیں گے تو ادا ہوگی، لیکن اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں، امیر بھی اگر لے لے گا تو آپ کی طرف سے ہو جائے گا، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں۔ جی ہاں، یہ ذہن میں رکھیے، نفلی ہے نا، نفل صدقہ ہے، خیرات ہے، عطیہ ہے، خدمت ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے، لنگر ہے، نیاز ہے، فاتحہ ہے، سب کھائیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ کسی کا ایصال ثواب کا کوئی سلسلہ ہے، بزرگوں کی نیازیں ہیں، عرس آراس کے پروگرام ہیں، لنگر کے پروگرام، سب کھاتے ہیں، امیر غریب کھا سکتے ہو، نفل ہے نا۔ لیکن اگر وہ آپ پر فرض ہے تو پھر صرف مستحق ہی لے گا۔ فرض کی ایک صورت تو زکوٰۃ ہو گئی، زکوٰۃ کے احکام بھی الگ ہے، تفصیل ہے اس کی۔ اور فرض کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے منت مانی تو اب آپ پر وہ فرض ہے، تو اب یہ مستحق ہی کھائے گا، یہ مستحق ہے، منت مانی ہے یا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے یا زہار کا کفارہ ہے یا کوئی اور کفارہ، تو وہ بھی آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے، تو وہ بھی صرف مستحق ہی کھائے گا، امیر نہیں کھا سکتا۔ اس کے علاوہ نفل جو بھی آپ کریں، صدقہ خیرات، سب مستفید ہو سکتے ہیں۔ ہاں، بہتر ہے کہ آپ کے نفلی صدقات بھی غربا کو ملیں تو اس کا ثواب زیادہ ہے، بہتر ہے۔ تو جن چیزوں کا پابند کیا گیا ہے ہمیں، اور جس ڈائمینشن کے ساتھ، جس جہت کے ساتھ، اس کی پابندی لازمی ہے، اور جن چیزوں میں ہمیں آزاد رکھا گیا اس میں ہم آزاد ہیں۔ مثلا نماز ہی میں لیں تو یہاں سے لے کر یہاں تک کا وقت یہ فکس ہے، اب اس دوران، اس ڈیوریشن میں، پورے اس ڈیوریشن میں آپ جب چاہے پڑھ لیں، آپ 1 بجے ظہر پڑھ لیں، آپ 1:30 بجے پڑھ لیں، آپ 2 بجے پڑھ لیں، 3 بجے پڑھ لیں، وقت کے اندر پڑھ لیں، اس میں آپ بالکل آزاد ہیں۔ اچھا، اس میں آپ اتنے آزاد ہیں کہ آپ چاہیں تو فکس کر لیں وقت، دیکھیے اب یہ شریعت نے گنجائش دی ہے آپ کو وقت کے اندر، تو اب اس میں چاہیں تو آپ فکس کر لیں اور ساری زندگی اس فکسٹی کے ساتھ چلتے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور یہی ہو رہا، ظہر کی نماز فکس ہے، جناب پڑھ رہے ہیں اسی وقت میں پڑھ رہے ہیں، جمعے کی نماز فکس کر رکھی ہے اسی وقت میں پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ باقی نمازیں تو چونکہ ٹائم چینج ہوتا ہے تو بدلتی پڑتی ہیں، لیکن یہ فکس کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مذائقہ نہیں، یہ کر سکتے ہیں ہم۔ اس کو کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہم نے فکس کر لیا ہے یہ شریعت میں ہم نے زیادتی کر لی، کہ اللہ رسول نے تو فکس کیا نہیں، ہم نے فکس کر لیا، قرآن و حدیث میں تو آیا نہیں، ہم نے فکس کر۔ کوئی بھی ایسا نہیں سمجھتا اور نہ کوئی ایسی بات کرتا ہے، نہ میں نے آج تک کبھی کسی کا یہ اعتراض ہوا۔ تو اس سے ایک اصول پتہ چلا کہ جو چیز شریعت میں فکس نہیں ہے اس میں ہمیں اختیار ہے، بشرطے کہ ہم اس کو شرعی حیثیت نہ دیں۔ بس مثال کے طور پر اگر یہ سمجھیں ہم کہ 1:30 بجے ہی ظہر ہوگی، آگے پیچھے نہیں ہوگی، یہ غلط ہے، یہ تصور نہ کریں۔ بس 1:30 بجے پڑھنے کو آپ ضروری نہ سمجھیں، فرض واجب نہ سمجھیں، اور جواز کا ذہن میں رکھیں، تو پھر آپ بھلے ساری زندگی پڑھیں، کوئی اعتراض نہیں، اختیار ہے۔ بس اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر کچھ اور چیزیں بھی فکس کر کے لوگ کرتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں اس میں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی تقریب کرتے ہیں، کوئی محفل کرتے ہیں، سالانہ، ماہانہ، اس میں فکس کرتے ہیں کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی حرج نہیں، اس میں یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جی آپ نے فکس کر لیا، دیکھیں آپ یہ تو غلط ہے، دین نے ہمیں جب آزادی دی ہے تو آپ نے فکس کیوں کیا، نہیں، اعتراض نہیں ہوگا، وہاں فکس کر سکتے ہیں، اپنی سہولت کے لیے کر سکتے ہیں۔ لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو عام طور پہ سویم کے نام سے تیسرے دن فاتحہ ہوتی ہے، تو اس پہ بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہم نے اپنی سہولت کے طور پہ کیا ہوا۔ چہلم کے نام پہ 40ویں دن، برسی کے نام پہ سالانہ فاتحہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ 11ویں کے نام پہ ہر مہینے کی 11ویں شریف کو 11ویں ہو گئی غوث اعظم کی نیاز کے طور پہ، یا سالانہ 11ویں ہو، کوئی حرج نہیں۔ بزرگان دین کے ایام آئے، ان کی مناسبت سے فاتحہ ہو گئی، پروگرام ہو گیا، کوئی مذائقہ نہیں۔ میلاد شریف کا ایک دن متعین کر لیا، سب نے منا لیا، کوئی مذائقہ نہیں، بشرطے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فرض ہو گیا،
اسی دن ہوگا، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یہ نہ سمجھیں. ہمیں بالکل اس بارے میں لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. بعض لوگ کبھی پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سویم دوسرے دن کر لو، تیسرے دن کر لو، چوتھے دن کر لو، چہلم کو چاہو تو پہلے کر لو، چاہو بعد میں کر لو، کوئی مذاق نہیں. یہ معمول میں ہے بھی ایسا، بہت سے لوگ دوسرے دن کر لیتے ہیں. تو یہ جو فکسٹی نظر آ رہی ہے اس میں ہمیں اختیار تھا، تو اس لیے وہ فکسٹی نظر آ رہی ہے. جیسے نماز کی میں نے مثال دے دی ہے، اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں فکس کر کے کرتے ہیں. اب سمجھیے کہ تعین دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی فکسٹی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شرعی اور ایک عرفی. شرعی تعین، شرعی فکسٹی وہ ہوتی ہے جو شریعت نے دی ہے، جو میں نے ابھی بتا دیا. اور عرفی فکسٹی، عرفی تعین وہ ہوتی ہے جو ہم اپنی عادت، رسم رواج، اپنی سہولت کے مطابق کر لیتے ہیں، وہ عرفی کہلاتے ہیں. یعنی عرف میں، معاشرے میں، عام لوگوں کی عادت کے مطابق، تو اس کو عرفی کہتے ہیں. اور اس میں کوئی حرج نہیں، ہم بہت سارے کام اس طرح عرفاً کر رہے ہوتے ہیں، شریعت اس میں ہمیں منع نہیں کرتی. بس یہ ایک اصولی بات ہے جو آپ کے گوش گزار کی گئی ہے. آئیے نماز کے حوالے سے، کہ نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے، تو جس نماز کا جب وقت ہوگا وہ نماز اس وقت میں پڑھیں گے. ہاں اگر قضا ہو گئی، خدا نخواستہ نماز قضا ہو گئی، تو اب وہ اس کی فکسٹی ختم ہو گئی. اب اگر مثال کے طور پہ ظہر کی نماز قضا ہے تو اب ضروری نہیں ہے کہ اسے ظہر کے وقت میں ہی پڑھیں، آپ 24 گھنٹے میں جب چاہیں پڑھ لیں، بس مکروہ وقت میں نہیں پڑھیں گے. تو اس کے علاوہ قضا نماز کسی بھی وقت میں پڑھ لیں. آسانی کے لیے یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ فجر کی قضا ہے فجر میں پڑھ لیں، ظہر کی قضا ہے ظہر میں پڑھ لیں، عصر کی ہے تو عصر میں پڑھ لیں. آسانی کے لیے بتایا جائے، چاہیں تو ساری کسی ایک وقت میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو نماز جو فرض ہے، جو ادا ہے، وہ اس کے وقت میں ادا ہوگی. ایک لمحے کی بھی تاخیر اگر آپ کی ہو گئی جی، اور نماز آپ نے شروع نہیں کی تو قضا ہو جائے گی. ہاں البتہ اس میں ایک مسئلہ ہے، اگر آپ نماز وقت کے اندر شروع کر چکے، اب تاخیر ہو گئی، بھول گئے تھے یا سو گئے تھے، بہرحال جو بھی مجبوری تھی، آپ نے نماز شروع کی، وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، لیکن وقت کے اندر اندر آپ نے شروع کر دی، نیت باندھ لی، تو اب نماز کے دوران اگر وقت ختم ہو گیا، نکل گیا، تو اس کو پورا کر لیں، اس کو پورا کر لیں، وہ نماز ہو جائے گی آپ کی. جان بوجھ کے اتنی تاخیر کرنا منع ہے اور گناہ ہے، لیکن مجبوری میں اگر ہو گیا تو ایسا کر لیں، پھر گناہ نہیں، بہرحال نماز آپ کی ہو جائے، سوائے فجر کے. سوائے فجر کے، فجر کی نماز اگر آخری وقت میں بھی سلام پھیرنے سے پہلے پہلے سورج طلوع کر گیا تو نہیں ہوگی. ہاں اگر سلام بھی رہ گیا نا تو نہیں ہوگی. فجر کی نماز میں اصل یہ الگ ہے مسئلہ. وجہ ایک میں سادہ سی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. ویسے تو پوری ڈیبیٹ ہوتی ہے علمی انداز کی، اس میں پیچھے احادیث ہوتی ہیں، پھر اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. ایک وجہ سادہ سی اس کی یہ ہے کہ جتنی بھی نمازیں ان کے اوقات جب ختم ہوتے ہیں تو بعد میں دوسری نماز کا وقت اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. ظہر کا وقت ختم ہوگا تو عصر کا لگ جائے گا، عصر کا ختم ہوگا تو مغرب کا لگ جائے گا. اور فجر میں ایسا ہوتا ہے، واحد فجر کی نماز ایسی ہے کہ اس کا جب وقت ختم ہوتا ہے تو کوئی نماز نہیں ہوتی، کوئی نماز نہیں. ظہر بھی نہیں ہے، کوئی نماز نہیں. ظہر شروع ہوگی جب سورج ڈھلکے گا، سر سے اترے گا، اس وقت شروع ہوگی ظہر کی نماز، ظہر کا وقت. یہ فرق ہے. اس لیے فجر کی نماز نہیں ہوتی اگر وقت نکل گیا نا، نہیں ہوتی. سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے پوری کر لی. اور دیکھیے اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کے پاس وقت نہ ہو نا، وقت نکل رہا ہے اب، تو نماز کو مختصر کر لیں، ایک ایک تسبیح پڑھ لیں. اور وضو کرنے کا بھی اگر وقت نہیں ہے تو تیمم کر لیں. تیمم کر کے جلدی سے اور مختصر بس ثنا وغیرہ چھوڑ دیں، اللہ اکبر کہیں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، اس کے بعد اللہ اکبر ایک مرتبہ تسبیح کہہ لیں، سبحان ربی العظیم. 1-2 منٹ کا کام ہے، بس جلدی سے 2 رکعت پڑھ لیں. سنتیں بھی چھوڑ دیں، ابھی تو فرض بچانے ہیں. ہاں سنتیں چھوڑ دیں، کیونکہ اگر سنت پڑھی تو فرض کا وقت نکل جائے گا، یہ کوئی عقل مندی نہیں، اس لیے فرض پڑھ لیں جلدی جلدی. تو ایسا اکثر ہو سکتا ہے کہ آپ نماز بچا سکیں.